بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلاس، جہالت اور غلامی نے ہمارے افراد کو بے غیرت اور بندے نفس بنا دیا ہے۔ وہ روٹی اور عزت کے بھوکے ہو رہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہو گیا ہے اور ان کا ایمان اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ایک حقیر سی تنخواہ اسے خرید سکتی ہے۔ ایک ادنا درجہ کی کرسی پر وہ قربان ہو سکتا ہے۔ ایک ذرا سی شہرت و ناموری عطا کر کے اور دو چار تمغوں کے عوض ان کا ایمان اور ضمیر خریدا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہماری قوم کی حالت یہ ہے اور ہم ایک بڑے انقلاب کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انقلاب کی فطرت ایک طوفانی فطرت ہوتی ہے اور اس کے زور کا مقابلہ اگر کچھ کر سکتی ہیں تو مضبوط جمی ہوئی چٹانیں ہی کر سکتی ہیں۔ اس انقلابی دور میں اپنے قومی تشخص اور اپنی قومی تہذیب کے خصائص کو بچا لے جانا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ آنے والا انقلاب ایک فکری اور نظریاتی انقلاب ہے۔ اسلام کے دشمنوں کی نگاہ میں اخلاق اور روحانیت کی کوئی قیمت نہیں۔ ان کو خدا پرستی سے نفرت ہے، مذہبی اور اخلاقی قدروں کو کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ رواداری جو مذہب اسلام کے ساتھ برت سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ اس کو اپنی عبادت گاہوں اور اپنے مراسم میں جینے دیں۔ باقی رہی اجتماعی زندگی تو اس میں مذہب اور مذہب کے ہر اثر کو مٹانا ان کا نصب العین ہے، اور رفتہ رفتہ یہ اثر قبول کرتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہماری اجتماعی زندگی کے بیشتر تقریبات میں سماجی انتظام کے نام پر اسلام مخالف اعمال اٹے پڑے ہیں، اور اس پر عمل کرنے والوں کی طاقت اس قدر زور آور ہے کہ علماء تک کو اس کے خلاف بولنے اور قرآن و حدیث کی ہدایت و تعلیمات کو بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ نمونہ کے طور پر شادی بیاہ کی رسمیں، ولیمہ کے نام پر شاہانہ مصرفانہ خرچ میں پوری قوم مبتلا ہے کہ اس کے بوجھ سے پوری قوم گھٹنے کے بل آ گئی ہے۔ قدرت نے کورونا کے ذریعہ جو سخت گرفت کی ہے، بڑوں بڑوں کی عقلیں ٹھکانے لگ گئی ہیں۔ جو بات ہزاروں بار کہے جانے پر بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، خود بخود شریعت کی خوبی اور زندگی میں اعتدال و میانہ روی کی اہمیت و ضرورت سب کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ مگر جو ہی یہ وقت گزرے گا، خوشحالی اور مالی فراوانی کی بہتات ہوگی، پھر وہی بغاوت، سرکشی اور نفس پرستی لوٹ آئے گی۔ ان حالات میں آپ کے پاس کون سی قوت ہے جس سے آپ اپنی قوم کو قابو میں رکھ سکیں گے؟ آپ نے اپنے عوام کو اسلامی تہذیب کے حدود میں رکھنے کا کیا بندوبست کیا ہے؟ آپ نے ان کو غیر اسلامی اثرات سے بچانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ آپ نے خود فریبی کے شکار لوگوں کے فتنے کا کیا علاج سوچا ہے؟ ہماری کڑوی اور تلخ باتیں اس بنا پر ہے کہ یہ اعمال غیر صالح ہے اور ناجائز طریقے سے ہو رہے ہیں۔ انصاف کے بجائے ظلم پھیل رہا ہے اور اصلاح کے بجائے فساد برپا ہو رہا ہے۔ اگر یہی سب کچھ دوسرے کریں تو ہم محض اس بنا پر ان کی حمایت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے قبیلے، برادری اور نسل سے ہیں۔ مسلمانوں کی نگاہ میں قوم، نسل اور علاقائیت کے تعصب کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ دوسرے خطے کے صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی کو گلے لگا سکتا ہے، مگر اپنے وطن اور قوم و نسل کے ابو جہل اور ابو لہب سے دوستی نہیں کر سکتا۔ ہمارا کام باطل کو مٹا کر حق کو قائم کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی دین اسلام کو سربلندی نصیب فرمائے اور ہمیں اس کا سچا اور پکا پیرو بنائے۔ آمین ثم آمین۔